السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہیں آپ کی؟ امید ہے آپ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، ریسنٹلی میں نے جو ویڈیوز اپلوڈ کی اس پر کچھ کامنٹس سے اور کچھ رسپانسز سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میں جتنا سمجھتا تھا نا کہ لڑکے انٹرسٹڈ ہیں یو کے آنے کے لیے، تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ لڑکیاں بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ تو بہرحال اس سے مجھے کیا اندازہ ہوا کہ لڑکیوں کے لیے یو کے کیسا ہے اور لڑکیوں کا کیا پرسپیکٹو ہو سکتا ہے یو کے بارے میں جو لڑکیاں یو کے میں ہیں۔ تو اس بارے میں بات کرنے کے لیے مجھے ایک میری بہت پیاری دوست صفا نے جوائن کیا ہے۔ تھوڑا سا وہ کیمرہ کانشیس ہے تو ویڈیو میں آپ کو نظر نہیں آئے گی، بہرحال وہ میرے ساتھ ہی ہیں۔ تو صفا سے بات چیت کرتے ہیں، صفا سے جانتے ہیں کہ صفا کے لحاظ سے یو کے کیسا ہے، اسپیشلی پھر وہ پاکستان سے بھی ہے، مسلم کمیونٹی سے بھی بلانگ کرتی ہے، تو وہ آپ کو اس طرح سے چیزیں بتائے گی کہ مسلمانوں کے لیے یا ایک مسلم خاتون کے لیے یو کے کیسا ہو سکتا ہے، یو کے کا کلچر کیسا ہے، یا بیسیکلی اس لڑکی کے حساب سے اب یو کے کا کلچر کیسا ہے۔ مطلب میں اب لڑکا ہوں تو میں اپنے حساب سے چیزیں آبزرو کر سکتا ہوں، بہرحال اس کی کیا آبزرویشنز ہیں یو کے کو لے کر، تو اس سے بات کرتے ہیں۔ کہ سب سے پہلے تو مجھے نا تھوڑا سا اپنا تعارف کرواؤ۔ مطلب ویسے میں تو جانتا ہوں، بہرحال اگلے بندے کو سمجھانے کے لیے جب وہ اس کے ذہن میں تمہارا تعارف ہوگا تو پھر وہ اکارڈنگلی چیزوں کو اچھے سے پرسیو کرے گا۔ میں دعا کر رہا ہوں کہ بارش نہ ہو۔ اچھا، تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری ایجوکیشن کیا ہے؟ میں بیسکلی پاکستان میں تھی جب میں نے یہ 8 تک کی، لائک 8 کلاس تک۔ بورڈ کے ایگزام نہیں دیے تھے کیونکہ میرا جو اسکول تھا وہ ایز اے سرکاری نہیں تھا، دوسرا تھا، اینڈ دین اس میں انہوں نے پھر بورڈ کا ایگزام کٹ کے پری 9th اس کو نا نام دے دیا۔ سو ہم موسٹلی ہمارے اسکول میں یہ 8 کا بورڈ کا ایگزام ہوتا ہی نہیں تھا۔ سو وہ پری 9th ہوتا تھا، اینڈ دین اس کو میں نے کیا، اینڈ دین میرے رزلٹ آئے اور ہم نے آلریڈی اپلائی کیا ہوا تھا، اینڈ دین ویزا کے لیے۔ اچھا، یہ 9th میں جب تھی تو تمہارا ویزا ہو گیا اور تم یو کے میں آ گئی؟ میں جب 7th میں تھی میں نے اپلائی کیا تھا، اور کووڈ کی وجہ سے ڈیلے ہونے کی وجہ سے میں 8 پاس کرنے کے بعد میرا ویزا آ گیا تھا، لائک 8 پاس کرنے لگی تھی اینڈ ویزا آ گیا۔ اس کے بعد مجھے تھوڑا سا یہ بتا دو کہ یو کے میں آئے ہوئے بھلا کتنا عرصہ ہو گیا؟ 4 سال۔ 4 سال یو کے میں، اور کالج کی اسٹوڈنٹ ہو نا؟ جی، میں ابھی کالج کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ ادھر آ کر سب سے مین ضرورت ہوتی ہے جی سی ایس سی۔ جی سی ایس سی اور زیادہ نہیں، کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ میٹرک ہو گیا، پاکستان میں میٹرک ہوتا ہے، ادھر اس کو جی سی ایس سی کا نام دیتے ہیں۔ صحیح۔ ادھر 9th 10th ہوتی ہے، ادھر 10th 11 ہوتی ہے، اور یہ 10th میں ایگزام نہیں ہوتے پر وہ تیاری کرواتے ہیں، ٹیسٹ لیتے ہیں، اور یہ 11 میں پھر فائنل ایگزامز ہوتا ہے۔ بیکاز آف دی کووڈ ہمارے جیسے بورڈ کے ایگزام کینسل ہو گئے، اور وہ ایک قسم کا اسکولس کی طرف سے ہی ایگزام ہو گئے، لیکن دے سینڈ بیک ٹو دی گورنمنٹ، اینڈ دین انہوں نے لائک چیک کیا، اینڈ دین دے گیو اس گریڈس اینڈ مارکس۔ سو لکیلی میرا میتھ میں انٹرسٹ زیادہ تھا، تو میں نے میتھ میں لائک ٹاپ گریڈ 9 ہوتا ہے، میرے 7 آ گئے۔ کریئر کو لے کر کے صفا کے کیا خیالات ہیں، یا کریئر کو کس طرح سے صفا دیکھتی ہے یہاں پر یو کے میں آنے کے بعد، وہ ہم تھوڑا سا بعد میں ڈسکس کریں گے۔ بہرحال ابھی میں تھوڑا سا بریف کروں، اگر مجھے کریکٹ کرو تو 4 سال ہو گئے ہیں صفا کو یہاں پر یو کے آئے ہوئے، اور مطلب 4 سال ہو گئے ہیں، مجھے تو صرف 4 ماہ ہو گئے ہیں، 4 سال ہو گئے ہیں، تو یو کے کو کافی اچھے سے چیزوں کو دیکھا ہوگا، اور کالج کی اسٹوڈنٹ ہے تو مطلب کالج کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ تو بہرحال یہ ایک مختصر سا تعارف ہے۔ اب اگلا جو میرا کویشچن ہے، یا بات کو آگے بڑھاتے ہوئے صفا مجھے یہ بتاؤ کہ یو کے کیسے آئی تم؟ مطلب تمہارا کیا ویزا ہے؟ ویزے کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتاؤ۔ میرا ویزا فیملی پرمٹ ہے۔ فیملی پرمٹ؟ میرے ڈیڈ ادھر پہلے ہی تھے، ان کے پاس لائک برٹش ویزا تھا، اور اس کے بعد تھا یا برٹش پاسپورٹ؟ برٹش پاسپورٹ تھا، سوری، برٹش پاسپورٹ، یا تو اس کے ہولڈر کی بجائے ہم آ گئے فیملی نا، تو میرے ڈیڈ نے پھر کیا اور ہم ادھر آ گئے۔ اچھا، اگر ایک بندے کے پاس پاسپورٹ ہو تو وہ اپنے اسپاؤس کو بھی اور بچوں کو بھی بلا سکتا ہے آئی تھنک؟ جی، بلا سکتا ہے۔ اس میں کتنا مطلب پروسیس لگتا ہے، اور اس میں خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ تھوڑا۔ اس میں خرچہ تو پہلے نہیں تھا کیونکہ پہلے یورپی یونینس تھی، لیکن اب یہ سیپریٹ ہو گئے یورپ سے، یو کے سیپریٹ ہے، تو اس کی بیس پر یہ اب چارج کرتے ہیں۔ جب میرے ڈیڈ نے ہمارے لیے اپلائی کیا تھا تو لکیلی اس وقت کوئی فیس نہیں تھی،
تو میرے ڈیڈ کا سارا کچھ ہمارا فری میں ہوا, صرف ٹکٹ کے پیسے دینے پڑے اور پاکستان میں جو بھی چیزیں بائی کرنی تھی ادھر کے لیے کلوتھس اور رہائش اور ایوری تھنگ, بس اس کو کرنا تھا. اور اگر فیس کی بھی آپ بات کرتے ہیں تو وہ ایک پرسن کی آئی تھنک 1500 یا سم تھنگ ہے, مجھے کلیئر نہیں پتا, لیکن وہ کون سی فی, وہ ہیلتھ انشورنس یا ویزا فی, ویزا کی ایمبیسی فی وہ آئی تھنک 2 اور 3K تو ہوگی. اور اس کے بعد آپ کو 6 months کے اپنی وہ شو کرنے پڑتے ہیں پے سلپس کہ آپ اتنا ارن کر رہے ہو. اگر یہ بندے آتے ہیں تو آپ قابل ہو کہ آپ ان کو اپنی رہائش پہ رکھ سکو, یہ گورنمنٹ پر ڈپینڈ نہ کریں, آپ ان کو فیڈ کرا سکو, ان کو رہنے کے لیے جگہ مل سکے اور ایوری تھنگ, وہ پیسفل لائف رہے. اگر آپ کی پیمنٹ لائک یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایئرلی سم تھنگ کمانا پڑتا ہے, سم تھنگ لائک 18K اور مور دین دیٹ, اگر اس سے زیادہ آپ کی ہے تو بہت اچھی ہے. 22 سے 30K ہونی چاہیے, سو بندہ ایزیلی بلا سکتا. اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ کو ارن مور کرنا ہے, مور پے سلپ, مور ورک, مور ہارڈ ورک. ایک اور بھی چیز بھی ہے, اس میں ہے ٹیکس. وہ ٹیکس یہ ہے کہ آپ ٹیکس پے کر رہے ہو اور کون سی چیزوں کا ٹیکس پے کر رہے ہو. اگر آپ ٹیکس نہیں پے کر رہے تو وہ آپ کو آپ کے جو سب بندے کو بلا رہے ہو اس کا ویزا کینسل کر دیں گے. اچھا, یا وہ بھی ایک وجوہات ہے جو کہ ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ فیملی ویزے پر آنے کا ایک مختصر سا تعارف یا ایک مختصر سا انٹروڈکشن ہے کہ اس طرح سے فیملی ویزے پر آیا جا سکتا ہے اور اس میں اتنا پروسیس ہوتا ہے. اب اگلا جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ صفا مجھے یہ بتاؤ کہ تم مطلب UK آنا چاہتی تھی یا نہیں آنا چاہتی تھی؟ اگر آنا چاہتی تھی تو تمہارے لیے ایسی کیا موٹیویشنس تھیں کہ تمہیں لگتا تھا کہ ہاں یار UK جانا ہے؟ اور اس کے بعد پھر مجھے یہ بھی بتاؤ کہ UK وہ ایکسپیکٹیشنس کیا تھی پہلے, اور پھر یہاں پر آ کر چیزوں کو کس طرح سے آبزرو کیا یا فیل کیا؟ UK آنے کی سب سے ایک بڑی وجہ کہ ہم پوری فیملی ایک ساتھ ہو جائیں گے, کیونکہ لائک میرے ڈیڈ 13 سال UK میں تھے اور ہم پاکستان میں تھے. میں اپنے ڈیڈ کی بہت فیوریٹ تھی, لاڈلی بیٹی کہتے ہیں, اور میں اپنے ڈیڈ کی چیسٹ پر سونا, ان کے ساتھ صبح اٹھ کے ناشتہ کرنا, ساتھ ہی جانا, ساتھ ہی واپس آنا, سارا دن بعد ڈیڈ. تو جب ڈیڈ گئے تھے تو میری مما نے مجھے بتایا تھا, وہ کہتی تھی کہ تم کھانا نہیں کھاتی تھی, تم روتی رہتی تھی. پھر اس کے بعد بڑی مشکل سے, اس وقت لائک اتنا کمپیوٹر کا دور بھی نہیں ہوتا تھا, تو اس وقت بڑی مشکل سے میرے ڈیڈ نے پھر جلد از جلد نا کمپیوٹر لگوایا ہمارے روم میں, گھر میں. اور پھر جب فرسٹ ٹائم میں نے اپنے ڈیڈ کو دیکھا تب پھر لائک, اور آئی تھنک اس وقت میرے کزن کو بلایا گیا کہ ڈیڈ کو دکھانا ہے, ڈیڈ سے بات کروانی ہے, کاز میری مما کے پاس آئی تھنک فون بھی نہیں تھا. کاز وہ تھا 2008 کا لو جب میرے ڈیڈ گئے تھے. تو اس کے بعد لائک میں بہت مس کرتی تھی. تو میرے کزن نے بات کر, پھر اس کے بعد ہمارے گھر میں کمپیوٹر لگا. تو جب ہم نے پہلی بار کمپیوٹر کو دیکھا, ہم نے کہا او ڈیڈ ہمارے سامنے, ہم ایسے ہاتھ لگائے, او ڈیڈ چکس پر, ڈیڈ کی آنکھوں پر. بہت انٹرسٹنگ یار, کیا بات ہے. قسم. اور اس میں ہم لائک جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے, تو میری کزن لوگ بھی وہ بھی ہے, وہ کہتے تایا ابو. میں کہ نہیں, یہ میرے ڈیڈ ہے. اچھا. سو وہ بھی تھا. اور ایک وجہ جو میں نہیں آنا چاہتی تھی وہ یہ ہے کہ میری فرینڈس ہم ساتھ میں تھے نا, ہمارے پوری لائک رو تھی جس کی لیڈر تھی میں, اور ہم فل انجوائمنٹ کرتے تھے. اور میری ایک دوست تھی بیسٹ فرینڈ, اس کی کوئی اور دوست نہیں تھی, صرف میں ہی تھی. جب بھی میں سوچتی تھی نا, مجھے ایک بات بس بری رہتی تھی, اور اس بات پہ مجھے رونا بھی آتا تھا. میں نے کسی میں چلی جاؤں کہ اس کے ساتھ کون بیٹھے گا, لائک اس کے ساتھ کون رہے گا, یہ روئے گی. اور میری مما کو بولا بھی, لائک میری مما نے بولا تھا ہمارے کیس میں بہت ڈفیکلٹیز آئیں. آپ کہہ سکتے ہو کہ لائک جادو ٹونا کہہ سکتے ہو اس کو, یا نظر لگانا, یا جس چیز میں بھی لے سکتے ہو. تو ہمارے کیس میں بہت ڈفیکلٹیز آئیں. ہم نے پہلے تو اپلائی کرنے کی کوشش کی, جو کہ ہوا نہیں, بیکاز آف دی میرے ڈیڈ پہلے ڈیڈ فیصلہ آباد میں, پھر موو ٹو جہلم, تو اس کی وجہ سے ہمارے وہ 1 سال اس میں لگا. پھر ہم نے لائک پاسپورٹ بنانے سے پہلے, پھر پاسپورٹ بنے, کووڈ آ گیا, ویزا لگانے کے ویزا بھی لگایا ہی تھا, اس کے بعد کووڈ, ایمبیسیز بند. ہمارا مارچ کا لگا ہوا, ہمیں جولائی میں جا کے پاسپورٹ ملے, اور ستمبر میں وہ اینڈ تھا
کہ آپ ستمبر تک ستمبر تک آپ کا ویزا ہے, آپ جا سکتے ہو, ورنہ آپ نہیں جا سکتے. کہ یو کے آنے کی تمہارے نزدیک کیا کیا وجوہات تھیں؟ تو سب سے پہلی تو تم نے بتائی کہ تم فیملی کے ساتھ اکٹھا ہونے چاہتی تھی, ابو کے پاس آنا چاہتی تھی, ایک وجہ ہو گئی. دوسری کوئی مجھے وجہ بتاؤ جو تمہیں پاکستان میں, جب آج سے 4 سال پہلے تم پاکستان میں تھی, تمہارا دل کرتا تھا کہ یار یو کے جانا ہے, تو کیا ایسی کوئی دوسری وجہ تھی؟ دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ ایک قسم سے کہتے ہیں وومنس رائٹ بھی کہہ سکتے ہو اس کو, فریڈم بھی کہہ سکتے ہو, وومن فریڈم. وہ اس لحاظ سے پاکستان میں اگر آپ اکیلے بازار جاتے ہو یا کہیں مال میں جاتے ہو, اپنی لڑکیاں جاتے ہو, تو وہ نہیں جا سکتی ہیں. اگر آپ نے پورا ابایا پہنا ہے, فل کور ہو, پشاوری ابایا کہہ لو جس کو آنکھیں بھی نہیں نظر آتی, صحیح سمجھا, اس میں بھی مرد آپ کو گھوریں گے, دیکھیں وہ تو گے. یہاں بھی گھورتے ہوں گے. ادھر صرف ایشین کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتے. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز تم نے بتائی. ادھر اگر آپ ادھر کی بات کرو تو ادھر آپ پینٹ شرٹ پہنو, جو کچھ مرضی پہنو. میں نے تو دیکھا جو اپنے پاکستانی ہوتے ہیں وہ حجاب ہی نہیں لیتے, شارٹ ڈریسز پہنے ہوتے ہیں, تو کوئی انہیں کچھ نہیں بولتا. یہ نہیں بولتا تو نے یہ کیوں پہنا, یہ ہے وہ ہے, بال کور اپ کرو. پاکستان میں کوئی راہ چلتا بھی ہوگا نا, ہاں اس کو دیکھو کیسے بال کھلے ہیں اس کے, یہ دیکھو اس کو تو جوانی چڑھی ہوئی ہے. پاکستان میں یہ چیزیں ہیں. ادھر آپ کو کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا. اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو شٹ اپ کال دو, نن آف یور کنسرن, صرف اتنا بول دو, کیونکہ ادھر لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہے, فضول ٹائم نہیں ہے. پہلی وجہ تھی فیملی یو کے آنے کی, دوسری فریڈم کہ لڑکیوں کے لیے وہاں پر فریڈم اور سارا کچھ جو بولا. کوئی تیسری وجہ آج سے 3 سال پہلے جو اس وقت فیل ہوتا ہو کہ یار پاکستان میں نہیں, یو کے جاتے ہیں اسٹڈی. میں ابھی تم نہ بولتی نا تو میرے ذہن میں یہ چیز آ رہی تھی کہ یہ پوچھنا ہے. اسٹڈی تیسرا, اسٹڈی کو تھوڑا سا ایکسپلین کرو کہ وہاں کی اور یہاں کی اسٹڈی میں کیا ڈفرینس ہے. پاکستان کی اسٹڈی رٹے ہے بس. اچھا, بک سے رٹا مارو, ایگزام میں وہی آئے گا. اور وہ فیڈرل بورڈ تو بعد میں بندہ خود چوز کرتا ہے نا, اور پاکستانیوں نے فیڈرل بورڈ کو ہارڈ بنایا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بچپن سے رٹا مارا ہے. ادھر ایز اے فیڈرل بورڈ ہی ہے, جو ٹاپک کی ریلیٹڈ چیز آئے گی, لیکن جو آپ کو پڑھایا گیا وہ نہیں آئے گا. اچھا, ادھر یہ ہے, مطلب بڑا کانسیپچول اسٹڈیز ہوتی ہیں. ادھر یہ ہے کہ آپ نے یہ دوستوں کہ یہاں کا ایجوکیشن سسٹم کیسا ہے اور کالج لائف کیسی ہے, اس کوسچن کے آنسر میں بھی یہ چیزیں کنسیڈر کی جا سکتی. پاکستان میں صرف رٹا ہے. اس کو لائک بکس میں ٹیچر بتائیں گے ہاں یہ چیز ہے, یہ آنی ہے, یہ تیار کر لو, یہ مین پوائنٹس ہیں. اور ادھر یہ ہے کہ بندہ ساری رات, ایک رات پہلے بھی پڑھے نا اور اس کو یاد ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بک سے ہی دیکھنا ہے. اور اردو کی تو ایسی وہ ہوتی ہے کہ وہ بچے دیکھتے ہی نہیں ہیں. بچے کہتے ہیں ہاں اردو کا ایگزام ہے, اپنے آپ سے لکھنا, کیونکہ اپنی لینگویج ہے. اردو کا اور اسلامیات کا تقریباً ایسے. ہاں, اسلامیات میں ایسے کرتی تھی, اردو, اسلامیات, مطالعہ پاکستان جو کہ ہمارے سوشل اسٹڈیز ہوتی تھی انگلش میں, اور میتھس. یہ 4 سبجیکٹ تو میں نے ٹینشن بھی نہیں لینی, میں کہ یہ پاس ہوا ہے, فل آ جائیں گے. اچھا, کیوں؟ اس کی وجوہات ہے کہ اردو ہمارے اپنی زبان ہے, ہم کچھ نہ کچھ لکھ سکتے ہیں. اسلامیات جو سی ہے اس میں سارا کچھ اسلام کا ہے, جو کہ الحمدللہ ہمیں بچپن سے پڑھایا گیا ہے, اور اس کی بھی اتنی زیادہ ٹینشن نہیں ہے. پاس ہو جاتا تھا, نکل جاتا تھا. پاس کیا, ہم ٹاپ کرتے تھے. ہاں جی, میری ٹیچر جو تھی نا وہ کہتی تھی آج ٹیسٹ ہے, یاد ہے نا. میں کہ ہے ٹیچر کون سا ٹیسٹ؟ ٹیچر کہتی تھی میتھ کا. میں کہ وہ ٹیچر ٹینشن نہیں ہے. ٹیچر مجھے ایسے آ کے گھور کے دیکھتی یہ کیا بول رہی ہے. ٹیچر کہتی ہے مارکس کٹنا, پھر میں تمہیں بتاؤں گا. میں کہ ٹیچر ٹینشن نہ لے. تو جس کے ساتھ میں کمفرٹیبل ہوتی ہوں, جو میرا فیوریٹ ہوتا ہے, اس کے سامنے میں بہت بولتی ہوں, جیسے کہ تم. اچھا, کیا بات ہے یار. اور جب رزلٹ ملتا تھا 100 آؤٹ آف 100, میں کہ ٹیچر بولا تھا نا ٹینشن نہ لے. کیا بات. تو میتھ کا میرا یہ والا سین ہے. جب میں ادھر آئی, ادھر ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا, نہ کوئی رٹا نہ کوئی اور. تو بندہ کہتا تھا ہے یہ کیا, ایک بار ہوش ہو جاتے تھے. اور ہے بھی میری جس جیسی تھی, میٹرک جو کہ آگے بھی آنی تھی. مجھے تو پڑ گئی ٹینشن, میں نے دن رات ایک کر دی. اوپر سے کووڈ بھی. ہمارے کیا ہوا, میں نومبر میں نے اسٹارٹ کیا, اور دسمبر کی چھٹیاں آئیں, اس کے بعد کالج اسکول ہی نہیں کھلے, مارچ میں جا کے کھلے کاز آف کووڈ, مارچ کے اینڈ میں. اور وہ جو ٹائم تھا نا, آن لائن کلاسز میں تمہیں پتہ ہے کہاں سمجھ آتی ہے بندے کو.
उसके बाद इधर आई, उस वक्त एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मुझे सर ने बोला था कि साइंस का ना ट्राई दो। मैं कहा सॉरी, मैं साइंस का तो कभी भी नहीं, क्योंकि साइंस मुझे बहुत हार्ड लगती है। और साइंस का ट्राई मतलब साइंस का एक एग्ज़ाम था ना, वो कह रहे हैं ऐसे ही ना दे दो, नहीं एंट्री टेस्ट नहीं था उस वक्त, हो रहे थे जीसीएसई के ना, जैसे कि आप कह रहे हैं हाफ टर्म एग्ज़ाम, उस तरह के हो रहे थे। तो मुझे कह रहे थे कि गिव अ ट्राई, कर लो ना। मैं क्या, साइंस का तो मैं नहीं करी। फिर इसके बाद मैथ का आया, मुझे कहते यू वांट टू ट्राई, मैं क्या, और लकीली मैंने ट्राई किया, और यू कैन नॉट बिलीव मेरे पूरे के पूरे पासिंग ग्रेड आए। अच्छा, नंबर 4, सबके मैंने एक वर्ड में नहीं पढ़ा था। अच्छा, मैं गई, मैं से बैठी, जो जो मुझे आता था मैंने कर दिया, जो जो नहीं आता था तुक्के ला के इधर उधर करके कर दिया। उधर से अच्छा, इस पर क्या कहना चाहती हो कि तुम्हारी साइंस अच्छी थी या वो तुक्के लगे? साइंस थी, मैथ। अच्छा, मैथ अच्छी थी, मतलब मैथ मेरी बचपन से अच्छी है यार। अच्छा। मैथ, एक तो मैथ मेरी अच्छी है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैथ तुम्हारी अच्छी थी? ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है वो इतना अच्छा है कि यहाँ पर भी आकर तुमने जब एग्जाम्स दिए तो वो उनके साथ पाकिस्तान का, मतलब वहाँ से जो तुमने पढ़ा हुआ था यहाँ पर आकर एग्जाम दिए तो मतलब तुमने अच्छा परफॉर्म किया? हाँ, पाकिस्तान का ये था कि उधर रट्टाबाज था, तो लेकिन मैथ में रट्टा नहीं लगता, मैथ में सॉल्विंग होती है। सो जो उधर क्वेश्चन हमने अलजबरा के किए या कोई और चीज़ के किए, तो क्वेश्चन तो क्वेश्चन है ना, उसको सॉल्व करना है, रट्टा थोड़ी करना है। तो मैथ की ये एक बहुत आसान बात है। क्लास में बच्चे भी टेंशन लेते थे, वो कहते थे मैथ अगर रट्टा होती ना हम फिर भी कर लेते। मैंने कहा शुक्र करो मैथ सॉल्विंग वाली है, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी पड़ती ना, इसको याद करना पड़ता है। फॉर्मूले होते हैं जो कि बंदे को याद होते हैं। लड़की है, रट्टे वाले काम जो है वो मुश्किल लगते हैं, इंटेलेक्चुअल चीजें जो है वो अच्छे से सॉल्व कर लेती है। रट्टा आसान लगता है यार तुम्हें रट्टा भी आसान लगता है, तुम्हें मैथ भी आसान लगती है, क्या चीज हो? मुझे मैथ आसान लगता है, लेकिन पाकिस्तान में रट्टा था ना, तो उसको याद करना पड़ता था। इधर क्या है, एक बार पढ़ना पड़ता है बस। पाकिस्तान में हमें ये लाइन 3 4 बार 5 बार रट्टा मारनी पड़ती थी। लेकिन इधर आकर ये था कि एक दफ़ा पेज को पढ़ लो ना, उसको समझ लो वो क्या कह रहा है, बस वो काफ़ी है, क्योंकि आपको सिर्फ समझना ही है। इधर जो मतलब यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है वो काफी समझना है, समझना है, समझ कर पढ़ते हैं। हाँ, इधर का सिस्टम यही है, बस चीज को समझो वो है क्या, वो चीज किस चीज़ के बारे में वो क्या क्या रही है, और उससे क्या बेनिफिट, क्या डिसएडवांटेजेस, सारा कुछ वो आपको बस समझना है कैसे है। अगर आपके पास बुक भी है ना, उसको बस एक बार रीड करो। अच्छा, ये जो बात तुम कर रही हो कि समझना है या एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है कि इसमें समझ कर पढ़ना होता है इंस्टेड ऑफ रट्टा, ये किस तरह से तुम्हें लगता है कि ये सिस्टम ऐसा है? क्या जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं कि जिससे तुम्हें लगता है कि हमें इस तरह से पढ़ना चाहिए, या जो टीचर्स का टीचिंग स्टाइल है यहाँ पर वो कुछ इस तरह का है कि जिससे तुम मतलब इंस्टेड ऑफ रट्टालाइजेशन तुम चीज़ों को समझ कर पढ़ती हो? हर एक टीचर कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर मतलब मोटिवेट करती है कि भाई रट्टा नहीं लगाना, समझ के पढ़ना है? एग्जाम्स ऐसी चीज़ है जिसमें रट्टा आता ही नहीं है। अच्छा, आपको बस समझना है और उधर करना है। टीचर डिफरेंट काइंड ऑफ टीचर होते हैं, हर डिफरेंट सब्जेक्ट के हर डिफरेंट टीचर होते हैं, उनका सबका डिफरेंट स्टाइल होता है पढ़ाने का। तो आप ये नहीं कह सकते कि टीचर्स, क्योंकि कुछ टीचर्स अच्छे होते हैं, कुछ टीचर होते हैं रेसिस। आप ये नहीं बोलो कि इधर रेसिस नहीं है, इधर गोरे बहुत अच्छा, कि वो बंदे को बहुत हेल्प करते हैं, और अगर उन्हें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो उनको एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं। यही मैं कहना चाहूँगी कि इधर की स्टडीज़ बेटर दैन पाकिस्तान है। मैं बचपन से एक चीज़ कहती थी, मुझे अगर कोई मारता था ना या डांटता था या कुछ कहता था, क्लास में किसी के साथ लड़ाई होती थी, मैंने एक कॉल करनी है अपने डैड को, मेरे डैड ने मुझे यूके बुला लेना है। अच्छा। और मेरे डैड का इरादा भी नहीं था हमें बुलाने का ना, तो अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि मेरे डैड का इरादा बना। या तो वो जब मैं बोलती थी कोई कबूलियत का वक्त होगा, तो यही मैं कहती थी, मैंने डैड को एक कॉल करने, मेरे डैड ने मुझे यूके बुला लेने। ये मेरा एक किस्म का लाइक डायलॉग होता था उस जमाने में। लाइक मैं 2 क्लास में थी, मुझे किसी ने लाइक मारने, डांटा या इस तरह से ना लड़ाई करने की कोशिश की, मैंने उनको बोला। एंड देन उसके बाद मैं 6 क्लास में गई, वही लड़का, तुम तो अपने डैड को कॉल करके यूके जाने वाली थी, मैं चली जाऊंगा, टेंशन नहीं लो। सो जब मैं आखिरी बार जब मैं आ गई, तो उसके बाद मेरा कज़न था मेरे साथ पढ़ता था, तो उस लड़के ने मेरे कज़न से पूछा, वो कहता वो तो यूके चले गया, कहता अच्छा जो कहती थी वो हो गया। सो ये बात है।
بس. صحیح. تو خیر ہم تھوڑا سا میں اگر بریف کرنے کی کوشش کروں تو یو کے آنے کی وجوہات میں صفا کے نزدیک پہلی تھی فیملی، دوسری ویمن امپاورمنٹ اور تیسری ایجوکیشن. تو اس کے علاوہ کوئی چوتھی وجہ ذہن میں آتی ہو؟ ادھر ایک اور چیز بھی ہے جو گرلس کے بارے میں ہے، وہ یہ ہے کہ وہ فریلی جاب کر سکتی ہیں. فریلی جاب کر سکتی؟ کیونکہ یہ بات تمہیں وہاں تو نہیں پتا تھی؟ نہیں، وہاں تو نہیں پتا تھی. ہاں، نہیں مجھے نہیں پتا تھا. ادھر یہ ہے کہ جیسے عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی ہے، اس نے ادھر پڑھنا لکھنا کیا، اس نے شادی کر کے چولہا ہانڈی کرنی ہے، جو کہ پاکستانیوں کا فیوریٹ ڈائلاگ ہوتا ہے اکثر لڑکیوں کے بارے میں. اور اگر ان کی کوئی شادی کے بارے میں بات آئے، کوئی لڑکا شرابی ہے یا یہ ہے، تو تجھے 2 رخت کی روٹی تو دے دے گا نا، تو وہ کماتا تو ہوگا نا. مگر اگر بڑا بھی ہے، فار ایگزامپل شرابی نہیں، آپ بڑا کہہ لو، یہ والا شرابی والا کر دینا. اگر کوئی آدمی بڑا ہے لڑکی کیس سے، اس سے بولتا ہے کہ وہ کماتا ہے، تجھے کھلا تو سکے گا نا، اور 2 وقت کی روٹی دو، اچھا پہنا سکے گا. لڑکی کو یہ چیزیں نہیں چاہیے. لڑکی کی اپنی مرضی بھی ہوتی ہے کہ اس نے کس مرد کو چوز کرنا ہے، کس پروفیشن میں جانا ہے اور کس فیلڈ میں جانا ہے. اور یہ ایک ریزن یہ بھی ہے، پاکستان میں ماں باپ کہتے ہیں میری بیٹی تو یہ بنے گی، میری بیٹی نے یہ چوز کرنا ہے. اگر کسی کا رجحان آرٹ کی طرف ہوگا، اس کی ماں بولے گی نہیں، یا اس کا باپ بولے گا نہیں، یا دونوں بولیں گے نہیں، تو نے تو ڈاکٹر بننا ہے، تو ڈاکٹر بنے گی. اور وہ پھر اپنے چھوٹی سی ایج میں اپنے سپنوں کو مار کر ڈاکٹر بن جاتی ہے اپنے ماں باپ کے کہنے پر. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا بڑا دل کرتا ہے لیکن وہ غریب ہوتے ہیں، وہ پڑھ نہیں سکتے، اور پھر اس کو کسی نہ کسی کے ساتھ ودا کر کے وہی چولہا ہانڈی. اور جب کبھی ان پر کوئی مشکل آتی ہے، میرے خیال سے لڑکیوں کو پڑھانا بہت ضروری ہے. اور یہ بات اب پاکستان میں بھی ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے. لڑکیاں جو سی ہیں پڑھیں گی لکھیں گی، یہ نہیں کہ وہ خود جاب کریں، یا اگر ان کو جاب کرنے کا دل کرتا ہے کریں، لیکن وہ پھر اپنے یہ بھی نہیں کہ لڑکیاں ہاتھ سے نکل جائیں گی. اس کی یہ ریزن ہے کہ کل کو اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس کے مرد کے ساتھ یا کچھ ایسا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈسیبل ہو جاتا ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ دوسروں کے گھروں میں برتن مانجے گی، صفائیاں کرے گی؟ نہیں. اس کے پاس اپنا ایک ڈگری ہوگی جو کہ وہ ڈفرینٹ اس میں سینڈ کرے گی، اور اپنے پرسکون ایز اے آفس ورکر کام کر سکتی ہے، اور جس میں اس کو اچھی پے بھی ملے گی. تانے اتنے بھی نہیں سننے پڑیں گے. لیکن پھر بات آ جاتے ہیں پاکستانی معاشرہ، جو کہ مرد گندے ہیں ادھر. لیکن ادھر اگر آپ چھوٹی سے چھوٹی بھی جاب کرو گے نا، آپ کو کوئی بھی مرد کچھ نہیں کہہ سکتا. میرا کیا ایک بات ہے، میں جہاں پہ پہلے کام کرتی تھی، ادھر ایک تھا آدمی، وہ مینیجر نہیں تھا لیکن وہ باسی بننے کی بہت کوشش کرتا تھا. اسٹارٹ میں تو میں نے اس کی ساری باتیں مانی، لیکن جب پتہ چلا کہ ہاں بھی اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے، اور جو سا واٹس ایپ گروپ ہوتا تھا اس میں جو سا بوس ہوتا تھا، اس نے صاف صاف کہا گیا تھا کہ اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے کسی کو کچھ بھی بولنے کا یا کچھ بھی آرڈر دینے کا. لیکن وہ دے رہا تھا، تو میں نے اس کو شٹ اپ کال دیا. میں کہ تو کون ہوتا ہے مجھے بولنے والا؟ پیچھے مینیجر کھلا ہے نا، وہ مجھے بولے گا میں وہ کر لوں گی، تو چپ رہ. اس کو آگے غصہ، اور پھر اس کے بعد مینیجر نے اسے شٹ اپ کی کال دی، اس مینیجر نے بھی اسے شٹ اپ کال دی اور اس کو بھیج دیا. اور اس کے بعد وقتاً میں نے پھر وہ جاب چھوڑ دی. اچھا ہاں. تو مطلب اس طرح کے مسائل جو ویمن امپاورمنٹ کو لے کر کے یا خواتین کی آزادی کو لے کر کے ہیں مسائل، وہ پاکستان میں کافی زیادہ ہیں، اور یہاں پر وہ چیزیں کافی کم ہیں. تو مطلب یہ یو کے کافی کم، آپ یہ کہہ لو کہ کوئی اگر آپ ایشین کے ساتھ کام کر رہے ہو نا، تو پھر آپ کو یہ ان چیزوں کا فیس
مسٹلی کرنا پڑے مطلب گا. یہاں پر بھی ایشین جو ہے وہ ایشین ہی ہے, ہاں گورے جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں یا ایز کمپیئر ٹو دیٹ آف. گورے اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں, لیکن آپ کو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس کے ساتھ پالنا پڑتا ہے, ریسزم یا دوسرا. موسٹلی ریسزم نہیں ہے, ریسزم وہ ہیں جو کہ ڈرگس ڈیلرز ہیں, جو شراب بیچتے ہیں, یا اس طرح کے وہ ریسزم آپ وہ کہہ لو کہ وہ لوگ ہیں. لیکن جو ایجوکیٹڈ ہے نا وہ نہیں ہے. ابھی میں جہاں پر کام کر رہی ہوں ادھر ڈفرینٹ ٹائپس کے گورے آتے ہیں, ایشینز آتے ہیں, ہر ٹائپ کے. اچھا, ان کے پاس ایسی کیا وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ ریسسٹ ہیں؟ مطلب انہیں کیوں مسلمان اچھے نہیں لگتے, انہیں کیوں پاکستانی اچھے نہیں لگتے, کیوں انہیں ایشین اچھے نہیں لگتے؟ ایک بات بتاتی ہوں, ابھی جب سب کانٹیننٹ تھا برصغیر تو گورے آئے تھے یا میری ویسے آڈینس جو ہے نا وہ ان پڑھ نہیں ہے, انہیں انگلش آتی ہے, تم ایزی ہو کے انگلش بول سکتی نہ پھر بھی ہاں. سو نہیں, یہ پاکستانی تم بول رہے ہو نا, اردو بول رہے, تو میں کوشش کروں کہ میں اردو کو ہی بولوں. انگلش کے 2-3 ورڈ آ گئے ہیں تو اٹس فائن, لیکن انگلش بول سکتی ہو بولو, کوئی مسئلہ یار نہیں. مجھے بھی آتی ہے, میرے سننے والوں ساروں کو تو نہیں آتی نا اتنی زیادہ, یار ساروں کو نہیں آتی. جنہیں آتی ہے میری ویڈیو وہ دیکھ لیں گے. صحیح نہیں, سب کا خیال رکھنا چاہیے. میرا کہنے کا کیا مطلب ہے کہ تم کنوینئنٹ ہو, جیسے کنوینئنٹ ہو, جیسے تمہارے لیے ایزی ہے, ایسے بس بولتی جاؤ. تو بڑے صغیر پر تھے. ہاں, تو انگریز آ گئے. وہ تو پہلے پاکستان اور انڈیا جو سے تھے, مسلم اینڈ ہندو, وہ بڑے خوش طریقے سے رہ رہے تھے. لیکن جب وہ آئے تو انہوں نے سب کچھ لائک چینج کیا. تو پاکستان اور انڈیا کی ایک ہی خواہش تھی کہ یہ نکل جائیں, کیونکہ یہ قابض ہو رہے تھے. ادھر بھی یہی وجوہات ہے کہ ابھی اگر آپ دیکھو گے تو ہر اس فیلڈ میں آپ کو ایشین مسلم لازمی ملے گا, چاہے وہ ڈاکٹری ہو, ٹیچنگ ہو, انجینئرنگ ہو, پولیٹکس ہو, جو بھی شعبہ ہے, جو بھی شعبہ, اس میں آپ کو ایشین, صومالی یا افریقن یا جو بھی کہہ لو, مسلم مینلی کا بات کرتے ہیں, مسلم اور ایشین کی, یہ 2 لازمی ملیں گے ہر فیلڈ میں. تو یہ جو ریسزم ہے یہ اس چیز سے بھی ڈیولپ ہو رہا ہے, کیونکہ ان کے اندر وہ خوف ہے کہ پہلے جس طرح ہم نے ایک وقت میں انہیں کو کیا تھا, یہ بھی ہمیں کر سکتے ہیں. ہاں, اور دوسرا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ شاید انہیں یہ ہے کہ ہماری یہ جابز گریب کر رہے ہیں, مطلب وہاں پر اسمبلی میں یا اس بزنس میں یا اس جاب پر جو ایک گورا ہو سکتا تھا وہ اب ایک پاکستانی. ابھی میں تمہیں اس کی بھی اگزامپل دیتی ہوں. ہاں, اس میں یہ ہے کہ ابھی ایک گورا ہے, اس نے GCSE کی اور وہ بھی پاس نہیں ہوئی اس سے صحیح طرح سے, بڑے ماٹھے نمبر لے کے نا اس نے پاس کی. تو جب وہ لائک اس نے کسی کمپنی میں یا آپ کہہ لو کالج میں بھی چلا گیا, ماٹھے نمبر لے کے پاس ہو گیا. اور ادھر ایک ایشین ہے جس نے لائک نیا آیا, محنت کی, اچھے گریڈز لیے, اور نہ بھی لے سکا 1-2 سال میں. بعد میں اس نے اچھے گریڈز کیے اپنے میتھ اینڈ انگلش کے, کیونکہ مینلی یہی 2 ہیں جس کو لائک ضروری ہونا پڑتا ہے. تو یہ 2 کیا, اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی آگے کالج میں اچھا کیا, یونی میں اچھا کیا, اور اس کے پاس ایکسپیرئنس بھی ہو اس چیز کا. جہاں پر ایک گورا جس کے ماٹھے نمبر آئے اور دوسری جگہ پر ایک ایشین یا مسلم کہہ لو, افریقن ہم بات نہیں کرتے کیونکہ ہم ابھی بات کرنے ایشین اور مسلم کی. افریقن میں نان مسلم بھی آ جاتے ہیں. تو ایشین اور مسلم نے جس نے اچھا پڑھا ہو, سارا کورس اس کے پاس ایکسپیرئنس ہو, اچھے گریڈس ہو, تو اوبویسلی بات ہے وہ تو چوز کریں گے ایشین کو, کاز ہی گو گڈ گریڈس. گورے کو تو اس لیے چوز نہیں کریں گے, ہاں بھی یہ ہماری کنٹری کا ہے لیکن ہے تو ماٹھا, وہ تو ایکسپیرینس کو دیکھیں گے. ابھی وہ ماٹھا بندہ جا کر ان کی کمپنی کو کوئی لوس دیتے ہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں, اس کو فائر ہی کریں گے نا. تو اگر وہ ایک ایشین کو رکھیں جس کے اچھے گریڈ ہیں تو وہ اس کی کمپنی کو بلڈ اپ کرے گا. یہ گورے بھی اپنے مفاد کے لیے سوچتے ہیں. تو مطلب کہ ریسزم ہے بھی اور نہیں بھی ہے. تو ریسزم آپ 30% کہہ سکتے مطلب آپ قابل ہو تو آپ اپنی جگہ بنا سکتے ہو. ان شارٹ میں یہ اگر ایکسٹریکٹ کرنا چاہوں تو یہ میں صحیح انالیسس کر رہا ہوں نا, کہ اگر آپ قابل ہو آپ ان کی کسی بزنس کو فائدہ دے سکتے ہو, آپ ان کی پالیٹکس میں اچھا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو. جیسے کہ ابھی ان کا ریسنٹ جو وزیر اعظم تھا وہ انڈین تھا, رشی کنار, صرف رشی کنار سم تھنگ, جو رشی ہے. مطلب کہ اگر آپ ان قابل ہو تو پھر آپ کے لیے ریسزم نہیں ہے, اور اگر آپ ظاہر قابل نہیں ہو تو وہ پھر آپ پاکستان میں بھی ہو تو آپ
کو شاید ریسزم فیل کرنا پڑ سکتا ہے, فیس کرنا پڑ سکتا ہے, کہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ قابل نہیں ہو تو پھر آپ کی نسبت میں ان کا جو ایک کوئی قریبی ہے یا کوئی دوست ہے وہ اسے پریفر کر رہے ہوں. تو مطلب اس طرح کا ریسزم آپ کو پاکستان میں بھی فیس کرنا پڑ سکتا ہے. تو کیا اب ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ ریسزم نہیں ہے, اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ اگر قابل ہو تو آپ اپنی جگہ بنا لو. اب اس پوائنٹ کو لے کر کے اگر بات کی جائے تو پھر مطلب ریسزم نہیں ہے نا. ریسزم ادھر ہے 30% یا 25%, لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے. وہ میجرلی آپ کو کیا کریں گے, لائک منیمملی آپ کو غصے والی نظروں سے دیکھیں گے. اچھا, کیونکہ نہ تو وہ آپ کو ہاتھ لگا سکتے ہیں, نہ ٹچ کر سکتے ہیں, نہ کچھ اور کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا تھا EDL والے ہوئے تھے اور جلسے بھی نکلے تھے, پروٹیسٹ چلے تھے, سارے انہوں نے کیا تھا کہ نکال لو نکال لو نکال لو. کیا ہوا؟ ابھی کدھر ہے وہ؟ اراؤنڈ میں کہیں نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ ادھر کوئی یہ میرا کیمرہ کیونکہ فیس پر فوکس ہوا ہے, ادھر پھر دکھا بھی کیا لوگی کہ ادھر کیا کیا نظر آ رہا ہے. باہر مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گوگل پر جا کر سرچ کر لو یا آپ نہیں آپ ان کے نیوز پیپر, ہاں نیوز پیپر اور جو کچھ بھی تھا وہ ختم ہو گیا. EDL والے جو پہلے تھے, لائک انہوں نے پروٹیسٹ, EDL جو سے ہے ریسزم, جو کہ چاہ رہے تھے کہ ایک واقعہ ہوا تھا اس میں کسی آئی تھنک آدمی نے کسی گورے کو مارا اور اس کے بعد اس نے اللہ اکبر بولا, اور اس کی بیس پہ وہ پیچھے بڑھ گیا کہ مسلمس کو نکالو یہاں سے. اور اس کی بیس پہ یہ EDL اینٹی مسلم پروٹیسٹ چلا تھا, اینٹی اسلام کہہ لو یا اینٹی مسلم کہہ لو, اینٹی مسلم پروٹیسٹ, ہاں اینٹی مسلم پروٹیسٹ چلا تھا. اور اس میں انہوں نے بولا تھا کہ مسلمس کو نکالو. اور سب سے زیادہ جو اس کے واقعات ہوئے وہ ایک تو برمنگھم میں ہوا, ایک مانچسٹر میں جو میرے کانوں میں آیا, وہ یہ کہ ایک لڑکی جا رہی تھی, اس کا ایک کا منہ جلا دیا. اچھا, اس کو تیزاب پھینک دیا نا, ایسڈ. گوروں نے ریسس کو, ہاں انہوں نے تیزاب پھینک دیا کیونکہ ادھر ہے بھی مسلم کمیونٹی, پاکستانی کمیونٹی, تو انہوں نے تیزاب پھینک دیا, اس بیچاری کا منہ چلا گیا. اور ایک اور مانچسٹر میں آئے تھے, ادھر ایک انڈین خاتون تھی جس نے قمیص شلوار پہنی ہوئی تھی, اور گوروں کو لگا کہ یہ مسلم ہے اور اس کو جان سے مار دیا. یہ دو واقعات میرے کان میں آئے ہیں. کہ شاید یہ واقعات جو ہے یہ تھوڑے مس انٹرپریٹ ہوئے ہوں, شاید ان کے پیچھے کوئی وجہ اور ہو اور ہمیں صحیح انفارمیشن نہ پہنچی. جو سے مین یہ ہے نا کہ کسی نے مارا ہو. دیکھا جائے تو گورے ویسے ایسے لوگ نہیں ہیں, ہے نا, نارملی اوور آل اگر تم دیکھو نا جو شرابی ہے, یہ جو ہوم لیس ہے, ان کو دیکھ کے لگتا ہے تمہیں کہ خوف آتا ہے ان سے دیکھ کے ابھی تمہیں, یہ وہ لوگ ہیں. نارمل گورے ایسے نہیں کرتے. یہ جو ہوم لیس ہو, شرابی, ڈرگز ڈیلرز, پاگل سے, ہاں سائیکو سے, ان کو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے. اچھا, اس کی بیسس پر ہم UK کو یا UK کی کمیونٹی کو برا نہیں کہہ سکتے اوورآل, ہے نا. اب تم دیکھو نا, اب تو تمہیں EDL والے کوئی ایک بھی نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ جنہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا, جو آگے بڑھے تھے, جنہوں نے کوشش کی, ان کے سب پر کرمنل ریکارڈ آئے ہیں. سب کے سب جیل میں ہے, کوئی 6 ماہ کی, کوئی 1 سال کی, کوئی 10 سال کی, ڈپینڈ آن دی ایج. یہ ہے مطلب یہ ہے UK. یہ اس پہ آتی ہے پولیس, UK کی پولیس. پاکستانی پولیس یار یہ لے 2000 پکڑ, کام ختم کر, ہمیں جانے دے. یہ لے 10,000 پکڑ, یہ لے 50,000, پیسہ پھینک, تماشا دیکھ. سفارش ہے یہاں پر, وہ چیز نہیں ہے. یہاں پر اگر تم ایک پاؤنڈ بھی نکال کے اس کے آگے کرو گے نا, وہ کہتا ہے ادھر آتے ادھر میں 10 تو کہے گا ادھر آتے میں 10 چل لا بیٹا تھوڑی سی جیل دی ہوا کھا کے. سو یہی چیز ہے. تو مطلب یہ پازیٹیو چیزیں ہیں UK کو لے کر کے, UK کے بارے میں, UK کی پالیٹکس, UK کی گورنمنٹ. تو صحیح ہے, مطلب کہ ہم اوورآل ابھی ریسزم کو اگر آپ بریفلی بات کرنا چاہو گے نا, تو اس میں ریسزم ہے لیکن وہ آپ کو کچھ کر نہیں سکتے.
اور اس نے تھوڑا سا بھی اسٹیپ اپ کیا, لائک ہلکا سا بھی کوئی آپ کو لائک ایون کہ اگر آپ کو گھور بھی رہا ہے نا اور ایسے دشمنی والی نظروں سے, تو آپ پولیس کو کال سکتے ہو, یہ مجھے ہراس کر رہا ہے, پولیس کا نیت دراتن میں دسا. اچھا, تو پولیس مطلب پولیس اس کو لے جاتی ہے جیل میں, اس کو 1 دن کی ہوا دلاتی ہے, جو پاکستانی کہتے ہیں خاصی قانونی کارروائی کی جاتی ہے اس کے خلاف, اور کرمنل ریکارڈ بھی بن جاتا ہے. کرمنل ریکارڈ بھی بن جاتا ہے, جس کی وجہ سے پھر اسے کافی سارے مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کیونکہ ادھر جب آپ کہیں بھی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہو نا, تو وہ سب سے پہلے آپ کا کرمنل ریکارڈ پوچھتے ہیں کہ آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے. تو جب آپ کا کرمنل ریکارڈ نہیں ہوتا تو وہ آپ کو 100% لائک موسٹلی چانسز ہے کہ وہ لے لیں. اگر کوئی کرمنل ریکارڈ ہے تو وہ تو دیکھیں گے, ہاں بھی اس کا کرمنل ریکارڈ ہے, اور دیکھیں گے کس بارے میں ہے. اسے جاب گیٹ کرنے میں کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. میں بھی اس کو نہ ملے, میں بھی اس کو ریفیوز کر دیا گیا. صحیح. تو مطلب یو کے رہنے کے لیے اوور آل اگر میں کنکلوڈ کرنے کی کوشش کروں تو مطلب ایک اچھا such a nice country to live, such a freely to live. ایک بریفلی اگر ایکسپلین کرو تو یو کے آنے کے بعد 4 سال میں کیا تمہیں کوئی ایسی چیز لگتی ہے کہ یار کاش میں پاکستان ہوتی تو وہاں پر یہ مزے تھے, یا مطلب تم پاکستان کو مس کرتی ہو تو کس وجہ سے مس کرتی ہو, یا تمہیں لگتا ہے کہ یار یو کے اس وجہ سے اچھا نہیں ہے؟ پاکستان کے کھانے, پاکستان کے کھانے تو یہاں پر بھی بنائے جا سکتے ہیں. پاکستان کے کھانے بنا سکتے ہیں, لیکن ٹیسٹ مطلب تمہیں پاکستان میں اگر بتاؤ تو تمہیں کیا کھانا ابھی پسند تم ہے؟ پاکستان کا شاورما تم کرو, شاورما کی بات کرتے ہیں, چھوٹی سی چیز جو کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ڈھابا لگا ہوتا ہے اس کا. ایک تو اس کی بریڈ, اس کی سوس, اور اس کے بعد اس کا چکن تو خیر وہ مل سکتا ہے, لیکن اس کی بریڈ اور سوس جس طرح سے وہ اس کو کرتے ہیں بناتے ہیں, وہ سوس تم ادھر سے ڈھونڈ کر دکھا دو مجھے بس. اچھا, مجھے لگتا ہے کہ شاید چونکہ برسٹل میں تھوڑا سا مسلم کمیونٹی کم ہے, تو یہاں پر ایسا برمنگھم سے بھی دیکھ لو, برمنگھم میں میرے خیال میں شاورما پاکستان والا نہیں ہے. تو چلے ایک تو وجہ ہے شاورما. یار لٹرلی جب شاورما اگر تمہیں سن رہا ہوا ہے نا تو اسے خود پر ناز ہوگا کہ صفا کے پاس یہ ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اسے پاکستان بہت پسند ہے. واہ شاورما, کیا بات ہے تمہاری. دوسری وجہ یا ایک چلے بلکہ کھانے کے بارے میں تم بتا رہی ہو, ایک شاورما آگے. دوسری وجہ فیملی ٹائم, ریلیٹیوز, کزنز, موسٹلی کزنز. ریلیٹیوز کو تو بندہ اتنا نہیں کرتا, کزنز. اچھا, کزنز میں پھر جو اچھے کزنز یا جن کے ساتھ بنتی ہوتی ہے آف کورس. ہاں, ہم جوائنٹ فیملی میں رہے ہیں, اور ادھر ہمارے لائک چاچو کے بچے تھے. بچپن سے لے کر ہم ابھی تک لڑتے مرتے جگڑتے تھے. جیسے ادھر آیا میرا کزن, میری بہن, ہاں تمہیں یاد ہے ہم ایسے کرتے تھے, تمہیں یاد ہے ہم ویسے کرتے تھے. اور اس کے بعد ایک اور وجہ بھی ہے شادیاں. اچھا, شادیاں, پاکستان کی شادیاں. یار پاکستان کی شادیاں جاننا ہے دھوم دھام سے. پہلے تو بازار جانا ہے, اچھے اچھے کپڑے لینے ہیں, میچنگ ڈریسز, پھر اس کے بعد خیالی پکاؤں میں ڈانس پریکٹس, اور ڈانس پریکٹس کرنی بھی. میرے ماموں کی شادی تھی اور ہم رہتے تھے جہلم, اور ادھر وہ تھے فیصل آباد میں. تو کافی 5 گھنٹے کا سفر ہے, 4-5 گھنٹے کا. تو ہم نے جہلم تھے ہم, تب ہم نے نا ہلکی ہلکی تیاریاں کی, کوئی تھوڑے بہت کپڑے شپڑے, اور پھر اس کے بعد ہم نے ڈانس پریکٹس کی. ہم نے پورا ایک گانے پر تھیم سارا کچھ ڈریسنگ چوز کی, اور فنکشن بھی چوز کیا کس پر ہم نے ڈانس کرنا. اور یہ مین جو سے کریکٹر تھا وہ میں تھی, کیونکہ میں ان کو کہہ رہی تھی اس کو ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے. تو ہم نے مین میں تھی, اور ہم نے لائک ہم بچے تھے, میں کوئی 10-12 سال کی, تو ہم سارے کوئی بچے تھے. ہم نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد ہماری فیملی جلدی چلی گئی تھی. میرے دوسرے جیسے ہے نا چاچو, ان کی فیملی لیٹ آئی تھی. کیوں؟ کیونکہ چاچو کے پیچھے دکان تھی, وہ چلانے تھے, اور اتنی جلدی وہ آ نہیں سکتے تھے, تو اس کی وجہ سے ان کے بچوں کو ادھر آنا پڑا. تو ہم جب ادھر آئے, میں نے اپنی بہن کے ساتھ بھی ایک ڈانس پریکٹس کی, دوسرا ڈانس پریکٹس. اور ہم مہندی کے پہلے بھی وہ کر رہے تھے. مہندی والے دن ہم نے بولا ہم نے کرنا ہے, لیکن
बड़ों की वजह से बुजुर्ग लोग खरूस लोग वो कहते कि नहीं बच्चियाँ हो नहीं। और उधर लाइक कोई ऐसा सेटअप नहीं था कोई गर्ल्स को अलहदा किया जाए मेंस को अलहदा किया जाए फिर किया जाए, वरना वो होता तो ढोलकी पर हमने सही डांस किया। ढोलकियाँ थी लाइक अपने घर की शादी हो ना बड़ा मज़ा आता है यार। अभी फिर जब हम इधर आए उसके बाद मेरी खाला की शादी थी, हमने सारे मोबाइल पर देखे जो कि हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मेरी 2 बहनें उधर थी बिकॉज ऑफ द कोविड, उनका लाइक पासपोर्ट नहीं लगा था तो आया नहीं था, लग तो गया था वीज़ा लेकिन उनको मिला नहीं था, एम्बेसी से गुम हो गया था। तो लकीली फिर हमने किया लाइक वो उधर थी और फिर हमने फिर मोबाइल में सारी रिकॉर्डिंग देखी। अच्छा, और इतना कोई मतलब फैमिली को मिस करना, शादियाँ, इवेंट्स, यहाँ पर वैसे ये बात मैं तुम्हारी थोड़ा सा उसको अगर मैं मॉडिफाई करूँ तो सोशल लाइफ जो है ना वो नहीं रहती जो उधर होती है। मैं भी अब मतलब वो अपने जो इलाके के या बुजुर्गों के साथ जो बैठ कर कभी हुक्का पी लेना या वो एक जो नहीं मैं नहीं पीता था लेकिन बहरहाल मतलब वो एक जो ऐसे माहौल सा बनता था हुक्का बीच में और सारे इधर उधर बैठे हुए हैं और रात को या शाम को इकट्ठी वो एक बैठक, वो एक बड़ी मज़ेदार चीज़ होती थी जिसे मैं बहुत 1 घंटा हो गया बहुत मिस करता हूँ या करता रहूँगा शायद। तो एक तो ये चीज़, कोई और चीज़ मुझे बता सको अगर कि तुम्हें ऐसी कौन सी चीज़ है कि फ्रेंड्स जो तुम्हारे वहाँ पर थे। सही, तो खैर ये वही उसी बात में तकरीबन हम जम कर सकते हैं कि फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल सर्कल। सही है, ऐसे मेरे फ्रेंड्स अभी भी मुझे और खाना, ये 2 चीज़ें हैं मेनली के। हाँ मेरी फ्रेंड्स अभी भी मुझे बोलती हैं कि कब आओगी आप भी जाओ, 4 साल हो गए, तुम तो कहती थी जाते सारी आऊँगी, 1 साल गुजरेगा फिर आऊँगी। ऑफ कोर्स सॉरी मेरे मेल फ्रेंड नहीं थे वो तो हमारे लाइक 5 क्लास तक लड़के लड़कियां थे, फिर उसके बाद 6 में लड़कियां अलग लड़के अलग, तो बॉयज़ के साथ इंट्रैक्शन नहीं था मेरा। और वैसे भी हम शाय पर्सन सही ये मैं बहुत अच्छा हूँ इसलिए मेरे साथ तुम गपशप लगा रही हो। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारा यहाँ पर आकर करियर को लेकर के क्या नज़रिया है, तुम करियर को किस तरह से देखती हो? तुम अभी अपनी कॉलेज लाइफ के बाद आगे के क्या प्लान्स हैं, कॉलेज गोल्स क्या हैं? कॉलेज लाइफ के बाद तो मैंने जाना यूनी में। कॉलेज लाइफ, अच्छा पढ़ क्या रही हो भला? IT पर लेवल 3 पढ़ रही हूँ। और इसके बाद भी फिर मतलब जाहिर IT में ही कंटिन्यू करोगे? हाँ IT में कंटिन्यू करूँगी लेकिन मेरी फर्स्ट कोशिश होगी मैथ की। अभी ये है कि IT लेवल 3 में मैं IT कर रही हूँ और उधर अगर मैंने लेवल 4 अगर कंटिन्यू किया वो तो IT का ही होगा, लेकिन मैं यूनी में कोशिश कर रही हूँ कि मैं मैथ में जाऊँ। अच्छा। क्योंकि इंटरेस्ट मेरा उस चीज़ में है। अगर मुझे अच्छा, अगर उसमें इंटरेस्ट है तो ये पहले IT में क्यों आई? IT में इसलिए आई कि जब मैंने अप्लाई किया ना तो सीधी बात बताती हूँ, मेरे इंग्लिश में मैं फेल हो गई थी। अच्छा मैं पास नहीं आई थी, मेरे लाइक 3 ग्रेड थे, 4 आने चाहिए थे। तो उसमें क्या हुआ कि एक तो मेरी इंग्लिश भी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी स्टार्टिंग में, कि मैं अगर किसी से कम्यूट करूँ तो मुझे हाय थैंक यू सॉरी यही समझ आता था। अच्छा, तो खैर अभी मैं जैसे अंग्रेज़ों के साथ उधर बात करता हूँ तो वो अंग्रेज़ों की मुझे थैंक यू की ही समझ आती है, बाकी पता नहीं किधर निकल जाती है समझ। हाँ ऐसे होता है। तो जब मैं अगले दिन मैं तुम्हें मज़ेदार बात बताऊँ तो मैं अगले दिन एक अंग्रेज़, उससे मैंने पूछा कि यार ये तुम्हें ऑथोराइज़ क्यों नहीं कर रहे कि तुम खुद से ऑथोराइज़ कर सको। एक जगह पर काम कर रहा था ना, वो बार बार उसे ना माइक में बोलना पड़ता था कि कैन आई हैव समवन टू प्लीज़ ऑथोराइज एट काउंटर टू समथिंग लाइक। वो बार बार मैंने उसे पूछा कि यार तुम्हें ऐसी क्या वजह है कि तुम्हें खुद ऑथोराइज नहीं कर रहे? तो उसने ना ऐसे वो 1 मिनट लगाया मुझे समझाने में, तो उसके बाद बस मुझे यही समझ आई कि इसने इंग्लिश बोली है। तो बस उसके बाद मेरा रिप्लाई पता क्या था? ओह सो मच इंग्लिश। बहरहाल
انگلش کا شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن ابھی صفا کی انگلش بہت اچھی ہے. اللہ, ابھی تو ایسے ہے, ابھی تو تم جیسے بولتی ہو نا, اب تمہاری مجھے نہیں سمجھ آتی. ابھی میری ایسے جیسے کہ کوئی انگریز بول رہا ہو. اچھا تو خیر تمہاری وہ انگلش کا مسئلہ ہوا اور پھر تم نے آئی ٹی کیوں چوز کیا؟ تو انہوں نے کیا کیا, مجھے نا ایسول میں ڈال دیا کہ مجھے انگلش نہیں آتی. ایسول, ہاں, یہ ایک ایسا کورس ہے جو دوسری کنٹری سے آتے ہیں جن کی انگلش بالکل زیرو ہوتی ہے, کہ وہ بول تک نہیں سکتے, پڑھ تک نہیں سکتے. اچھا, اس میں مجھے بڑی موٹیویشن مل رہی ہے کہ میری بھی انگلش اچھی ہو جائے گی. انہوں نے مجھے شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے. انہوں نے مجھے ایسے میں ڈال دیا, اور میں نے ان کو بولا کہ مجھے یہ نہیں کرنا. میں نے 2 جگہ میں اپلائی کیا تھا, انجینئرنگ اور یہ سر کے کہنے پر ایسول پر. تو جب میں نے انجینئرنگ کا پہلا دن کیا, سارے کالے گورے اور سارے لڑکے, اچھا میں اکیلی لڑکی, اور بات بھی کر رہے کیمیکلس کی, جو کہ آئی ہیٹ ہے. فزکس سے بات ہوتی ہے نا, چلو میں نے کر لیا, فزکس کا لیسن تھا میں نے کر لیا. جب آئی کیمسٹری, سر گھوم گیا میرا. میں نے نہیں کرنا. میرے ڈیڈ نے مجھے مم ڈیڈ نے پک کیا, میں نے نہیں یہ کرنا, بہت ہارڈ ہے, سارے کے سارے لڑکے ہیں. اور اس وقت میں تھوڑی شائع بھی تھی, کیونکہ واقعی میں دوسرے شہر سے آنا, لڑکوں کے اراؤنڈ تھوڑا سا بندہ شرماتا بھی ہے اور انکمفرٹیبل بھی ہوتا ہے, جو کہ میں تھی. سر بھی تھے, وہ بھی سر لائک مرد ہی تھا, لڑکی تو ہے نہیں تھی. تو اس کے بعد میں نے جب ایسول میں گئی, میں کہ نہیں مجھے میتھ کرنی ہے, مجھے میتھ میں ڈالو, مجھے ایسول نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں اس میں میتھ ہے, میں کہ مجھے کرنا ہی نہیں ہے یہ کورس. اور پھر اس کے بعد میری جو سی کزن تھی وہ ادھر کی بون تھی, میں نے اس کو لے کے گئی. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس اور تو جگہ نہیں ہے, اس نے آلریڈی اپلائی کر چکی ہے اور اس کو ادھر ہی بیٹھنا پڑے گا. لائک زور لگا کر میرا وہ 1 سال برباد کر دیا انہوں نے. اس کے بعد میں نے جب اپلائی کیا, وہ مجھے کہتے ہیں ایئر 2 کر لو. میں کہ خبردار, میں تو نہیں کر رہی ایئر 2, اللہ معافی, ایئر 2 کر لو. میں کہ میں نے A-levels کرنے, میں نے ایئر 2 نہیں کرنی. اور وہ ایسا تھا جس میں اپنی انگلش کر رہی تھی, اور وہ تھی لو لیول کی, GCSE بھی نہیں تھی, وہ اس سے بھی لو تھی. تو مجھے آیا اتنا غصہ, جیسے تیسے کر کے میں نے سال نکالے. لیکن ادھر میری بہت اچھی دوست بنی, انڈین کرسچن, میں اس کا نام نہیں لوں گی, پر ہماری بہت اچھی بانڈنگ بنتی ہے. تو وہ خروس, لیکن میرے سامنے اس کا غصہ کچھ نہیں ہے. اچھا ہاں. تو اس کے بعد لائک میں نے پھر اپلائی کیا, تو میں نے اکاؤنٹنٹ میں اپلائی کیا, وچ از سیم ایز میتھ. اور میں نے IT میں بھی اپلائی کیا 2 جگہ پر. پہلا تو تھا میرا اکاؤنٹنٹ, کہ میں نے اکاؤنٹنٹ کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد اکاؤنٹنٹ میں یہ تھا کہ ابو 19+ ہونا چاہیے تھا, جو کہ میں تب تھی 17 کی یا 16 کی تھی شاید. ہاں, تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں تو 2 سال لگے گا اکاؤنٹنٹ آنے تک. تو پھر میں نے IT کیا. یا مجھے بس ایک تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ میتھمیٹکس میں بھی تم نے اپلائی کیا تھا؟ میتھمیٹکس وہ A-level تھا. A-levels میرا اس لیے تھا کیونکہ میری انگلش نہیں تھی, تو مجھے انگلش پہلے پاس کرنی تھی. میں نے ایڈمیشن لینے کا کیا طریقہ ہوتا ہے بھلا؟ ایڈمیشن آپ کا سمپل ہے, لیکن آپ کو ایڈمیشن جلدی لینا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ لوٹس آف اسٹوڈنٹ ہیں اور لوٹس آف لوگ آتے ہیں باہر کے ملکوں سے, اور لوٹ آف اسٹوڈنٹ اپلائی بھی کرتے ہیں. اور ایک کلاس میں آئی تھنک صرف 20 یا 25 پیپل نہ ہے, اور اس کا دوسرا گروپ بن سکتا ہے. دوسرا گروپ بنے تو تقریباً ایک سال میں آپ کو لائک ایک کلاس میں 50 پیپل ہو سکتے ہیں with 2 different groups. اچھی چیز ہے UK کی کہ ایک کلاس میں صرف 20 ہی لوگ ہوتے ہیں, 20 حد یا 25. ابھی ہمارے کلاس میں 50 ہمارے کلاس میں 25 ہیں, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کلاس میں آنا ہے. تو سر کہتے ہیں سوری جگہ نہیں ہے, آپ نہیں آ سکتے. تو اچھا, ایڈمیشن کا کرائٹیریا فار ایگزامپل, اب وہ ایک تم نے اکاؤنٹنٹ کے لیے اپلائی کیا, وہاں پر وہ کہتے تھے کہ 2 سال کی چاہیے. IT میں اپلائی کیا, ادھر ہو گیا. تو بیسیکلی کیا چیزیں ہوتی ہیں یا کیا کوالیفیکیشنس چاہیے ہوتی ہیں ایڈمیشن لینے کے لیے؟ کوالیفیکیشنز یہ ہو کہ جیسے کہ ابھی آپ سائنس ڈاکٹر بننا چاہتے ہو اور آپ نے A-level سائنس میں اپلائی کیا, تو آپ کے پاس مسٹلی سائنس
बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के में 7th ग्रेड मस्टली होना चाहिए, 6 और 7 ग्रेड और 6 7 का क्या मतलब है, कितने मार्क्स? जैसे कि डिस्टिंक्शन मेरिट इज लाइक अ ग्रेड. एक होता है नोट पास, अच्छा. जो कि होता है फेल, या एक होता है पास, जो कि होते हैं 4 ग्रेड, 4 और 5 ये पासिंग ग्रेड होते हैं, ठीक है. और 4 से नीचे जो से होते हैं वो नोट पास होता है और उसको फेल कहा जाता है. और मेरिट जो से होते हैं वो 6 और 7 होते हैं. और इससे ऊपर फिर 6 से टोटल 10 तक होते हैं. 9 तक. 9 इज द हाईएस्ट. 9 जो होता है डिस्टिंक्शन स्टार होता है. इसे हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि टोटल मार्क्स 90 है, जिसके 40 से कम आए वो फेल है, और जिसके 40 या 60 हाँ, तक आए ये कर वो लो. 4 5 है, और जिसका 70 तक तकरीबन आ जाए वो मेरिट है. वो मेरिट. और जिसका लाइक 8 ग्रेड है तो वो डिस्टिंक्शन है. और डिस्टिंक्शन स्टार इज 9 ग्रेड. Oh my days. So yeah, एक्सप्रेशंस रिकॉर्ड होते हैं तो बड़ा मजा आता है. बाहर चलें. उसका बहुत इजी सिंपल है. आपने जो से कॉलेज में अप्लाई करना है, अब कॉलेज का नाम पता होना चाहिए बस. कॉलेज का नाम सर्च अप करना है, उधर वेबसाइट पे जाना है उसकी, और उधर से फाइंड अ कोर्स कर लो, या फिर जो कोर्स आपने करना है उसका नाम लिख लो सर्च बॉक्स में. इधर लाइक वेबसाइट बहुत इजी है कि, और लाइक इजी टू नो. लाइक अगर आप पाकिस्तानी उसमें जाओ तो आपको जाकर करना पड़ता है अप्लाई. इधर घर बैठे हो वेबसाइट पे जाओ, अप्लाई करो. हर चीज तकरीबन ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है. अगर आपको कॉलेज का भी नहीं पता ना, तो आप सर्च अप कर लो कि यूके या उस शहर का बेस्ट कॉलेज और बेस्ट यूनी, और फॉर दिस कोर्स विच विल कॉलेज विल बी बेस्ट, एंड किसके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, ज़्यादा डिटेल में वेल एजुकेटेड स्टाफ है, टीचर्स हैं जो आपको वेल एजुकेटेड कर सकते हैं, आपको लाइक अच्छा पढ़ा सकते हैं, आप फ्रेंडली हैं. सो हर एक चीज़ आजकल नेट पर है. और यूके की तो हर एक चीज़ वाकई में गूगल है. आपके पास नेट है तो आपके पास पूरा यूके गैलो है. चलो सही है. तो मतलब ये सारी चीज़ें वहाँ से देख के हमने कॉलेज कर लिया, फिर उसकी वेबसाइट पर गए और वहाँ पर हमने रजिस्टर या एडमिशन का ऑप्शन होगा. एडमिशन उधर बस आपने लाइक कोर्स को फाइंड करना है जो सा आपने करना है, और उसके अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा. अप्लाई कर लो बस, अपनी डिटेल्स डालो, और आपको वो GCSE के रिजल्ट लाजमी मांगेगा जो कि आपको डालने होते हैं, क्योंकि GCSE इज़ द मेन. जैसे कि आपका पाकिस्तान में मैट्रिक होता है वो होता है. ये तो चले कॉलेज एंड स्कूल के हो गए, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएंगे उनको इन चीज़ों के बारे में जानने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. अच्छा, इसे एक दफ़ा ना मैं चाहता हूँ कि इसे एक दफ़ा फिर से ब्रीफ कर दो कि एडमिशन लेने का क्या तरीका है. एडमिशन शॉर्ट सा, सिर्फ वेबसाइट पर जाओ, कॉलेज सेलेक्ट किया, वेबसाइट पर गए और अपना कोर्स फाइंड करो, कोर्स फाइंड किया, नीचे स्क्रॉल करो, अप्लाई का ऑप्शन आएगा, अप्लाई का ऑप्शन, अप्लाई कर दो बस. और फी उधर नीचे लिखी होती है, उधर ना रिक्वायरमेंट्स एंड फीस एंड एडिशनल कोर्स, और फिर व्हाट इट इज़ अबाउट, एंड देन व्हाट विल यू गोना लर्न, एंड देन व्हाट क्वालिटी यू विल गेट, एंड देन एवरीथिंग उधर लिखा होता है. और उस पर बस आपने क्लिक करना और वो आपको बता देंगे. अगर तो आप 16 to 18 हो आपका कोर्स फ्री है, और अगर आप 19 के हो तो कुछ कोर्सेज आपके लिए फ्री हैं और कुछ कोर्सेज के लिए आपको पे करना पड़ता है. जैसे कि अभी मैं IT कर रही हूँ और उसका मुझे पे करना पड़ रहा है. अच्छा, कितने से कम हो? 16 से कम हो तो फ्री है. 16 to 18 है ना कॉलेजेस में, वो फ्री है. और अच्छा, मतलब अब कोई बंदा पाकिस्तान से यहाँ पर आना चाहता है और उसकी एज 16 to 18 है तो वो फ्री उसे एडमिशन मिलेगा? हाँ. अच्छा, हाँ, इसमें नेशनैलिटी मैटर नहीं करती? नेशनैलिटी मैटर करती है ना. फैमिली परमिट होना चाहिए आपके पास, एजुकेशनल मुझे लगा आपका पास स्टूडेंट और वर्क परमिट पे नहीं कर सकते, लेकिन अगर अदर वीज़ा है लाइक फैमिली है तो आप कर सकते हो. अच्छा, वो हमारी बात बीच में ही रह गई. हम बस अभी 2 क्वेश्चन और पूछेंगे फिर हम फिनिश करते हैं. अच्छा, वो करियर वाली बात बीच में रह गई कि मतलब करियर को अब किस तरह से देखती हो कि चलें ठीक है तुमने आगे मैथमेटिक्स का तुम्हारा इरादा है, मैथमेटिक्स तुमने पढ़ना है, चलें ठीक है फ़र्ज़ किया तुमने मैथमेटिक्स पढ़ ली, तुमने मैथमेटिक्स में अच्छे ग्रेड्स के साथ यूनिवर्सिटी भी कंप्लीट कर ली, उसके बाद क्या?
چلیں اس کے بعد مطلب ایک تھوڑا سا ہوتا ہے نا کہ ٹیچنگ کرنی ہے, ٹیچنگ نہیں کرنی, کیونکہ ادھر کے جیسے اسٹوڈنٹس ہیں, ابھی آپ خود بھی دیکھ لو, آپ ٹیچرس کا یہ ہے کہ ادھر اگر آپ کو بچہ گالی بھی دے نا, آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے تو یہ کیوں کیا یا یہ کیوں بولا, یا تھپڑ نہیں لگا سکتے اس کو, یا کچھ ڈیٹینشن دے سکتے ہو بس, اور کچھ نہیں کر سکتے. بٹ پاکستان میں تو ادھر تیری ہمت کیسے, اس کی ٹانگیں توڑ دی, اس کی کمر توڑ دی, ہاتھ بازو اس کو برا حال کر دو, لیکن ادھر کوئی کچھ کہنے والے. اگر تو میں نے آئی ٹی کی نا تو میں نے جانا ہی پروگرامنگ میں ہے, جو کہ میتھس ہے. آئی لو میتھس, یو نو, پروگرامر بننا ہے میں نے. پروگرامر وہ تو آئی ٹی کی فیلڈ نہیں ہے. آئی ٹی کر رہی ہوں نا, تو آئی ٹی اگر ابھی دیکھو میں آئی ٹی بنی, ابھی فار ایگزامپل میں آئی ٹی بنی اور یونی میں نے اسے بولا کہ نہیں میں نے ڈاکٹر بننا ہے, کیا وہ بننے دیں گے؟ تو اس کا لائک میتھس یہ ہے کہ ریلیٹڈ ٹو کمپیوٹر ہے, ناٹ ریئلی کمپیوٹنگ ہے. تو پھر تم پروگرامر بن سکتی. نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ابھی میں کالج میں آئی ٹی کر رہی ہوں, تو ادھر یونی میں میتھ کر سکتی بھی ہوں یا نہیں کر سکتی, یہ مجھے پکا نہیں پتا. یہ تو اگر میتھ نہ کر سکو تو پھر کمپیوٹر پڑھنے اور کمپیوٹر ہی تم پروگرامر بنتی ہو, تو پروگرامر کو لے کر کے تمہیں کیا پتا ہے کہ تم کس طرح سے ایز اے پروگرامر یہاں پر کریئر کو پرسو کر سکتی ہو, اچھا ارن کر سکتی ہو, اس میں گرو کر سکتی ہو. اس پروگرامر کی لائک اگر آپ صرف ایک چھوٹی سی کمپیوٹنگ کی بات کرتی ہوں, ایک بندہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہے اور وہ صرف میلیں کر رہا ہے, جیسے کہ فار ایگزامپل اوبرس کی میل ہو گئی, جو کھانے ہوتے ہیں اس کی بس میل کر رہا ہے, اس کے 1 گھنٹے کے پیسے 30 یا 50 پاؤنڈ ہے. تو یہ جاب گیٹ کرنے کے لیے کوالیفیکیشنز کیا ہونی چاہیے, کس طرح سے؟ آئی ٹی میں کیا کوالیفیکیشن, لیول 7 کیا ہو؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ نے کون سا لیول کیا ہو. اور اوبر کی کیا مطلب, اوبر کا جو وہ تو میں نے ایگزامپل دی ہے نا, وہ تو ایگزامپل دی ہے. جیسے کہ ابھی ڈفرینٹ اسٹورز ہوتے ہیں, وہ پھر ڈسپیوٹ کرتے ہیں کہ لائک ہمیں یہ آرڈر انہوں نے یہ غلط ریفنڈ مانگا ہے, یہ ہمیں پیسے واپس دو, ہمارے نہیں کٹنے چاہیے. تو وہ پھر وہ ایک ہوتا ہے کہ بندہ خود ای میلس کرتا ہے. اور ابھی جیسے کہ جہاں پر میں کام کر رہی ہوں, ادھر میں یہ کام کر رہی ہوں کہ میں اوبرس کی میلس ڈسپیوٹ کرتی ہوں, اوبر ڈلیوری جسٹ, اور ان کو بولتی ہوں کہ کسٹمر نے غلط آرڈر دیا, آپ ہمارے پیسے واپس کرو ایز دی اونر. بہرحال تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ایز اے پروگرامر جب تمہارے پاس اچھی کوالیفیکیشن ہوگی تو کسی اچھی فرم میں تمہارے لیے جاب گیٹ کرنا بہت آسان ہوگا, اور ایز اے پروگرامر تم بہت اچھا ارن کر سکتی. اس کا ایک اور بھی فائدہ ہے, میں گھر بیٹھے بھی کر سکتی ہوں. تمہیں کیسے پتا ہے کہ آئی ٹی کا بڑا سکوپ ہے یا پروگرامر کا بڑا سکوپ ہے, اس بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ اس بارے میں ابھی آپ خود دیکھ لو کہ آج کل جو بھی چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے, آپ کدھر سے سرچ کرتے ہو, ویب سائٹ سے, گوگل سے, انٹرنیٹ سے, آپ یوز ہی کمپیوٹنگ کر رہے ہو. ابھی ہر ایک چیز میں کمپیوٹر ہے, ایون کہ ڈاکٹری میں بھی کمپیوٹر ہے. وہ پیپر پین پہ نہیں لکھتے کہ ہاں یہ دوائی چاہیے, یہ کرتے ہیں, وہ اب کمپیوٹر یوز کرتے ہیں. تو اگر آپ دیکھو ہر ایک فیلڈ میں, انجینئرنگ میں بھی نا ان کے پاس ایک ٹیب ہوتا ہے جہاں پہ وہ ڈرا کر رہے ہوتے ہیں اسٹرکچر بلڈنگ کا یا پل کا یا ہر ایک چیز کا, گھر کا. تو ابھی آپ دیکھو ہر ایک چیز میں کمپیوٹنگ آ رہی ہے. اور ابھی جو اے آئی ہے, تھرڈ جنریٹ, اس کو جو ابھی ہم یہ ناؤ ڈیز جب سے یوز کر رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں سیکنڈ جنریٹس. جنریشن, ہاں جنریشن بھی نام دے سکتے ہو, جنریٹ بھی نام بول دیتے ہو. تو جو سر ابھی تھرڈ ہے وہ ابھی ریسنٹلی لانچ ہے, اور وہ سارا اے آئی ڈیٹیکٹڈ ہے. مطلب ایز اے پروگرامر آپ کے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں, آپ بہت پیسے بہت زیادہ. میں ایز اے اس کو گیم میں بھی لگا سکتی ہوں, تھرو آؤٹ یو کے ہے, مطلب کسی بھی شہر میں. تو اور یہ بھی ہے کہ اس کو میں گھر بیٹھے بھی کر سکتی ہوں. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ فار ایگزامپل میرے جیسے اور بہت سارے اسٹوڈنٹس یہاں پر آتے ہیں یا آنا چاہتے ہیں, تو یہاں پر شادی کر کے, شادی چاہے پاکستان میں کسی لڑکی سے کی جائے, اسے یہاں پر بلایا جائے, یا یہاں پر کسی پاکستانی لڑکی سے کی جائے, یا ایون گوری سے کی جائے. گوری سے نہیں کرنا. اچھا گوری سے چلے نہیں کرنی, وہ ایک علیحدہ بات ہے. نہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے. میرا کوشچن سن لو کہ یہاں پر شادی کر کے یہاں پر سیٹل ہونا, فیملی مطلب یہاں پر بنانا, اور ایز اے فیملی یہاں پر رہنا کیسا ہے؟ ایز اے فیملی رہنا, اسٹوڈنٹس کو یہاں پر آ کر شادی کر کے سیٹل ہونے کے بارے میں, یا پچھلی ساری لائف کے لیے فار دا ریسٹ آف دیئر ہول لائف کہ وہ یہاں پر سیٹل ہو جائیں, اس کے بارے میں تم کیا کہو؟ اس کے بارے میں ایک چیز تو لازمی بولوں گی کہ
जो सा अगर आपने इधर भी करनी है या पाकिस्तान में भी करनी है, आप दोनों को अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए सबसे पहले। सही। और मतलब मैं ऐसा नहीं है कि लड़की घर पे आ गया हाउस नहीं, वाइफ यहाँ पर नहीं चलेगी, इधर हाउस वाइफ नहीं चलती। तो दोनों को काम करना आना चाहिए। दोनों को काम मस्त करना चाहिए, और ये नहीं कि छोटे मोटे काम करो, अपने फील्ड में जाकर काम करो, अपनी फील्ड में यहाँ पर ढूंढो। भी अब ये क्वेश्चन रेज होता है ना कि अपनी फील्ड में यहाँ पर निकलना और अपनी फील्ड में जॉब गेट करना वो मुश्किल नहीं है। वेबसाइट्स, प्रोग्रामर तो चलें ठीक हो गया, प्रोग्रामर ठीक नहीं हो गया, उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और उसको कोर्स करने पड़ते हैं। हर एक चीज़ में इधर कोर्स है और इधर ट्रेनिंग है। अगर आप ट्रेनिंग में अच्छे रहे, ठीक रहे, तो आप चल सकते हो। अगर नहीं अच्छे रहे तो गुड बाय बाय टाटा। अच्छा। हाँ, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। अगर अब तुम कहीं कंपनी में भी अप्लाई करोगे ना, तो एज अ फ्रेश अप्लाई करोगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि लड़का लड़की दोनों पढ़े लिखे होने चाहिए और दोनों को अपने पाँव पर खड़े होने चाहिए। हाँ। करते रहना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता वो उनकी स्किल्स इन्हांस होती जाएंगी, तो वो उन्हें अच्छे से अच्छी जॉब मिलती चली जाएगी, करियर में इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते चले जाएंगे। मैं एक और चीज़ भी कहूँगी, अगर तो आप दोनों की फील्ड सेम है तो आपस में बिजनेस स्टार्ट कर लो दोनों साथ में। बिजनेस के लिए भी मतलब ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। इधर बिजनेस, इधर छोटे छोटे बिजनेसेस हैं। इधर मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, अभी कैंडल्स हैं, कैंडल्स का बिजनेस है, पेंटिंग है, पेंटिंग का बिजनेस है। हर एक छोटी छोटी स्किल्स, आपकी जो अपनी स्किल्स हैं उसको लोग बिजनेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। चलें, यहाँ तक बात मुझे समझ आ गई कि दोनों को काम करना आना चाहिए, दोनों पढ़े लिखे हों और दोनों अपनी फील्ड में अच्छा ग्रो करें या बिजनेस करें। उसके अलावा वैसे एज अ फैमिली यहाँ पर रहना, मतलब कि क्या तुम्हें ऐसी चीज़ें लगती हैं कि जो पाकिस्तान में वो चीज़ें नहीं मिलती और यहाँ पर फैमिली वाले बंदे को वो मिलेंगी? एक तो चलो बच्चों की एजुकेशन की बात की, और बच्चों की एजुकेशन में काफ़ी कंट्रीब्यूशन होगा कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, एक ये चीज़ हो जाएगी। उसके अलावा मतलब माहौल का तुमने बताया कि माहौल ख़वातीन के लिए भी चले अच्छा है, लेकिन बड़े शहरों में लड़कियां भी ड्राइविंग करती हैं, स्कूटर चलाती हैं, वो की बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे दूसरे छोटे शहर ना, उसमें लड़कियां नहीं करती। अभी जैसे कि अभी कोई लड़की है, मियाँ बीवी है, लड़के को ड्राइव नहीं आती, लड़के को ही आती है, तो फिर से मैं वही बात कहूँगी कि खुदा ना खास्ता लड़के को कुछ हो गए तो वो तो बैठ गए। और ये भी है कि इधर जो सा है ना, मतलब लड़की को ड्राइविंग आनी चाहिए। और ये है कि अगर उसके बाद लड़का मैं कहती हूँ अपनी जॉब में अच्छा कमा रहा है और ज़्यादा कमा रहा है कि कल को उसकी बीवी को काम ना करना पड़े, तो वेल सो। अपनी बीवी को ये ना बोलो कि काम ना करो, उसको बोलो कम कर लो, और जो से उसके पैसे हैं वो सेव करो। लाइक दोनों अपने अपने खर्चे निकालो और फिर सेविंग ज़्यादा करो। इधर सेविंग बहुत ज़रूरी है। इधर आपको मैं 3 चीज़ों की बात बोलती हूँ। WWW, इस पर कभी भरोसा ना करना। WWW मतलब वर्क, आपकी जॉब कभी भी जा सकती है। कॉन्ट्रैक्ट की जॉब लो, वो नहीं जाएगी। वैसे आज कोई अनबन हुई, किसी भी टाइम जा सकता है। दूसरा W, वेदर किसी भी टाइम खराब हो सकता है। जैसे कि आज के एग्जांपल, सुबह 7 बजे बादल थे, फिर उसके बाद धूप हो गई, सारा दिन धूप रही, 2:30 बजे से बादल, बारिश 3:30 बजे खत्म हुई, धूप आ गई, उसके बाद अभी फिर बादल। मुझे सर्दी भी लग रही है, लेकिन तीसरा W वुमेन। इधर शादी करके एक के साथ रहती है और पीठ पीछे 7 के साथ रहती है। तो मैं इसी वजह से गोरी का सजेशन तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। और इधर पाकिस्तानी अगर लड़की से शादी नहीं होती, यार पाकिस्तानी लड़कियां भी होती हैं, मैं तुम्हें सच्ची बताती हूँ, लेकिन डिपेंड करता है तुम्हारा अट्रैक्शन किसके साथ हुई है, अच्छी के साथ या बुरी के साथ। यार फैमिली के बाद ये है कि फिर ये है कि आपको ना आपको छुट्टी लाजमी, अपने काम ऐसे करो जिसमें आपको 2 दिन की छुट्टी हो। एक आपका लाइक घर का हो गया, और दूसरा दिन आप बाहर जाओ घूमने के लिए अपनी फैमिली के साथ। अच्छा, घूमने फिरने के लिए यूके मतलब मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर आप फैमिली
کو جب فیملی کی جب بات کی جاتی ہے تو میرے خیال میں یہ یو کے کی ایک بہت اچھی چیز ہے کہ یہاں پر آپ کو بڑی آسانی سے قریب کے علاقوں میں بڑی اچھی گھومنے پھرنے والی جگہیں مل جاتی ہیں. یہاں ہر ویکنڈ پر آپ جا سکتے ہیں. پاکستان میں ناردرن ایریاز کا ٹور پلان کرنا کافی ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے, اس میں کافی ٹائم نکالنا اور پڑتا ہے. ادھر روڈز بھی ایسی نہیں ہیں. اور ادھر اسکاٹلینڈ بہت امیزنگ ہے یار, پہاڑوں سے بھرا ہوا ہے. ہاں ادھر جانا چاہیے. اور بیچ پر گرمیوں میں بیچ پر تو لازمی جاؤ. اور گرمیوں کی چھٹیوں میں نا کون سی اچھی بیچ ہے؟ ویسٹرن سپر میئر تو کوئی خاص نہیں ہے. ویسٹرن سپر میئر اچھی نہیں ہے. اور ایک تھا برین بیچ, لیکن ادھر نا سیکیورٹی کا اتنا نہیں ہے, تو آپ کو بڑا بی کیئرفل رہنا پڑتا ہے. اور اس میں پانی بھی بہت زیادہ آگے آتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے. اور کلیوڈن ہاں, اور سیورن بیچ بھی ہے. 3-4 بیچ تو بتا. اچھا یہ سارا بیچ ایک ہی ہے, لیکن یہ جہاں سے جاتا ہے نا تو ڈفرینٹ اسپیسیفک نام رکھتی ہیں. اگر ایک ہے نا جیسے کہ کلیوڈن ہے, اس کو چلتے جاؤ آپ, اس کو سمندر کو فالو کرتے جاؤ, آپ ادھر پہنچ جاؤ گے ویسٹرن سپر میں. اس سے چلتے جاؤ تو آپ برین بیچ پہنچ جاؤ گے. اس سے آگے چلتے جاؤ لائک اتنا نہیں, گاڑی کا ڈسٹینس ہوتا ہے, چلنے کا تو خیر کوئی نہیں, بہت دور ہوتا ہے بڑتا ہے. اس سے اگر آپ گاڑی سے جاتے جاؤ تو سیون بیچ آ جاتا ہے. سو یہ ایک ہی بیچ ہے, لیکن ایریاز کے حساب سے ڈفرینٹ نام رکھ دیے گئے ہیں. طرح سے مجھے یہ بتاؤ کہ جو نئے لڑکے اور لڑکیاں یہاں پر آنا چاہتے ہیں یو کے میں, انہیں کیا سجیشن دو گی؟ یہ خواتین پر ڈپینڈ بھی کرتا ہے. میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں, خواتین پر ایسے ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب ایک لڑکی ہے, اس نے دیکھا کہ دوسری لڑکی ننگی گھومنے, اور اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا, کل کو تو وہ بھی ننگی جائے گی, اس سے بھی نہیں کوئی دیکھے گا. لیکن اس کو لائک اپنا خود کا خیال رکھنا. اگر ادھر کوئی اسلام میں ادھر ایک چیز ہے, آتے سال اگر آپ اسلام کی طرف ہو جاؤ گے نا تو آپ پورے اسلامک بن جاؤ گے. اچھا, آپ کو اسلام کی لائک ادھر بہت زیادہ, کیونکہ قدر ہوتی ہے نا. دوسرے لوگ دیکھو سارے ایسے نارمل ہیں تو اس کی قدر ہوتی ہے, لیکن دوسری سائڈ پر اگر آپ ہلکے سے بھی بھٹک گئے یا دوسری فیلڈ میں آ گئے, لائک ویپنگ, آپ نے کہا ویپنگ وہ ہے, پھر اس کے بعد چلو ایک دو کس سے کیا ہوتا ہے, 1-2 کس لگے, اس کے بعد عادت ہو گئی, عادت ہونے کے بعد بوائے فرینڈ بنا, چلو کوئی نہیں, ایک ہگ ایک ٹچ وہ ٹھیک ہے. تو ایسے کر کے باتیں بڑھتی جاتی ہیں اور انسان برائی کی طرف آتا جاتا ہے. سو فرسٹ آف آل آپ تو لائک یہ چیز کرو. لڑکیوں کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے, اور لڑکوں کے لیے بھی. پاکستان میں ہے نا, پاکستان میں لڑکے یہ ایسے گوریاں نہیں دیکھتے. پاکستان میں تو سارے کور اپ ہوتے ہیں, ایسے گوریاں نہیں دیکھتے. وہ جب دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں یہ کیا. ادھر وہ ہوتا ہے کہ جو سی لڑکی ہوتی ہے اس کو بہت کور اپ رہنا ہے, اور لڑکے بھی. ابھی 4 لڑکے ادھر نشیری بیٹھے ہیں, تم ڈیلی اس راستے سے جا رہے ہو, تم ان کی طرف ایک دن دیکھتے بھی نہیں ہو, 2-3 بار ایسے دیکھتے نہیں ہو, سیدھا گزر جاتے ہو. جب چوتھے دن جاتے ہو تم ان کی طرف نظر کرتے ہو. 5ویں دن جاؤ گے نا وہ تمہیں کہیں گے ہے برو, تم بھی واپس سے ویو ضرور کرو گے, ہائی برو. اور 6ٹھے دن ایک ویک میں بندہ ادھر خراب ہو سکتا ہے لڑکا. 6ٹھے دن وہ کہے گا یو وانٹ سم, ایک دن تو تم نہ کر دو گے, اگلے دن وہ پھر بیٹھو گے, تم دیکھو گے, تم کہو گے ہاں بھائی ایک مجھے بھی دے. اور ادھر ایسے ہے کہ یہ ڈرگ ڈیلرز ہیں, لڑکے خراب ہوتے ہیں اور لڑکیاں بھی اس طرح خراب ہو سکتی. میرے جیسے مسلم بہن بھائی ہیں, میں ان کو یہی بولوں گی کہ ادھر آ کر اپنے گولز پر فوکس کرنا, ادھر ادھر نہ دیکھنا. اگر ایک بار آپ کی نظر ہلکی سی بھی ادھر ادھر ہو گئی نا تو آپ اپنے گولز کے نہیں پہنچ سکتے. اپنے آپ کو لائک اگر ہلکی سی نظر چھٹے بھی گئی تو اپنے آپ کو کنٹرول کر لو بھائی یا بہن, کیونکہ ہاں نا, کیونکہ لڑکی لڑکے دونوں ہوتے ہیں. کیونکہ لائک ادھر جو سے ہے نا, ادھر یہ ایسا ماحول ہے, سدھرتے ہو تو اتنے سدھر جاتے ہو کہ بہت اچھے بن جاتے ہو, بگڑتے ہو تو بہت بگڑ جاتے ہو کہ اللہ توبہ کرتے. ٹھیک ہے دوستوں, آج ہماری صفا کے ساتھ بہت لمبی چوڑی گفتگو ہوئی, اور صفا سے بہت امیزنگ اور بہت انٹرسٹنگ, مطلب بڑا مزہ آیا. ایسے تو نہیں لگا کہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہمیں بولتے ہوئے, پتہ بھی نہیں چلا. مطلب بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا امیزنگ یہ ایک ڈسکشن تھی میری صفا کے ساتھ. تو خیر اس ویڈیو میں اتنا ہی. مزید آپ صفا سے کیا جاننا چاہتے ہیں, یا آپ کو یو کے بارے میں اور کیا کنفیوژنز ہیں, تو وہ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں, تاکہ
نیکسٹ ہم پھر کسی دن اس سے یہ ہوگا کہ مجھے صفا کو ایک بار پھر ملنے کا موقع ملے گا, ہم پھر گپ شپ لگائیں گے, تو اور تھوڑی انجوائمنٹ بھی ہوگی, تھوڑا ہم مطلب ویلے بھی رہے. تو بہرحال آپ مجھے بتائیں کہ کامنٹ میں کہ آپ کی اور یو کے کو لے کر کے کیا کنفیوژنس ہیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں. تو اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کوئی بات اگر صفا کی غلط لگی ہو تو مجھے بتائیں کہ وہ کیوں غلط لگی, تاکہ نیکسٹ ویڈیو میں وہ بھی ہم ڈسکس کر سکیں.